الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك الله احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اللہ پاک نے کیا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک کر رہے ہیں. قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ پاک کریں گے. اللہ پاک اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں. جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے وجود عطا فرماتے ہیں. یہ سب کام کرنے میں اللہ پاک اکیلے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ پاک اکیلا ہے. لیس معہ الہ یخشی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں جس سے ڈرا جائے. ولا رب یرجا، کوئی دوسرا رب نہیں جس سے امید رکھی جائے. ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی منشی یا دربان نہیں جسے رشوت دے کر اپنا کام نکالا جائے. ولا وزیر یؤتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جسے ساز باز کر کے اپنا جہان بنایا جائے. لا یحتاج الی شیء، وہ کسی کا محتاج نہیں. لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں مانگتا. لا ینفعہ شیء، اسے کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی. ولا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتی، مجبور نہیں کر سکتی. اپنا کام زبردستی اللہ پاک سے کروا نہیں سکتی. پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک اکیلا اللہ. للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا اکیلا اللہ. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اکیلا اللہ. للہ خزائن السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اکیلا اللہ۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وارث اکیلا اللہ۔ ان القوت للہ جمیعا، طاقت کے تمام خزانوں کا مالک اکیلا اللہ۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اکیلا اللہ۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کا مالک اکیلا اللہ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ پاک اپنی ہر صفت میں کامل ہیں، اپنے علم میں کامل، اپنے حلم میں کامل، اپنے کرم میں کامل، جود میں کامل، عطا میں کامل، سخا میں کامل، لینے میں کامل، دینے میں کامل۔ وہ کامل ذات ہے، وہ مکمل ذات ہے، اکمل ذات ہے۔ وہ سب سے پہلے تھی، سب سے آخر میں بھی وہی ذات رہے گی۔ کل من علیہا فان، دنیا کے تختے پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلے اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ یہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ ہم دیکھنے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، بولنے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، کسی چیز کو پکڑنے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، ہم چلنے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، جناب سانس لینے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج۔ اگر ہم ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو لقمہ اٹھانے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، منہ تک لے جانے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج، اور لقمہ نگلنے میں اللہ پاک کے امر کے محتاج۔ ہم ہر حال میں ہر وقت اللہ پاک کے گھیرے میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر تم 3 آدمی کہیں کھڑے ہو کر سرگوشی کر رہے ہو، کان میں باتیں کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی ہماری بات نہ سنے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یقین کر لو ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر تم 3 آدمی چھپ کر کہیں بات کر رہے ہو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر تم 5 آدمی کہیں چھپ کر بات کر رہے ہو تو یقین کر لو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور اگر تم 3 سے کم یا 6 سے زیادہ لوگ کہیں بات کر رہے ہو تو یقین کر لو اگلا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ هو معكم اينما كانوا، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے ہر عمل پر اللہ پاک کی نظر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال میں لکھوا کے رکھتا ہوں۔ چھوٹا عمل کرتے ہو یا بڑا، نیکی کا عمل کرتے ہو یا برائی کا، دن میں کرتے ہو یا رات کو، چھپ کے کرتے ہو یا سب کے سامنے، اللہ پاک فرماتے ہیں احصیہا لکم، یہ تمہارے سارے اعمال میں لکھوا دیتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، اور تمہارے اعمال میں اس لیے لکھواتا ہوں کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، پھر اگر قیامت کے دن کسی کو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فائدہ ملے، نفع ملے، اللہ پاک کی رضا ملے، جنت کا داخلہ ملے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، اور اگر قیامت کے دن کسی کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے، اللہ پاک کی ناراضگی اسے ملے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دنیا میں اس کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ نہیں، کئی راستے اللہ پاک نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آسمان سے کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی،
اور اپنی کائنات میں بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ پاک نے وضع فرما دیں۔ کائنات تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم اپنے آپ میں غور کرو، اپنی جان میں غور کرو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم میں غور کرو، تمہیں اللہ پاک کی ذات سمجھ آئے گی۔ وہ کون ذات ہے جس نے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے کان میں سننے کی طاقت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے دل میں دھڑکنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ذات ہے جو سارے نظام عالم کو چلا رہا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ہے جس نے سورج میں اتنی تیز روشنی رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ہے جس نے چاند میں اتنی مدھم روشنی رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ہے جس نے ستاروں میں جھلملاہٹ رکھی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ زمین سے غلہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ درخت میں پھل کون لگا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ پھلوں میں مٹھاس کون لگا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ اور زمین سے خوبصورت پودے کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ خوبصورت پودوں میں خوبصورت پھول کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ خوبصورت پھولوں میں میٹھی میٹھی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو کون رکھ رہا ہے؟ اللہ پاک۔ بھینس گھاس کھاتی ہے، اس سے صاف شفاف ذائقہ دار میٹھا دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ دودھ سے لسی کون نکالتا ہے؟ اللہ پاک۔ لسی سے مکھن کون نکالتا ہے؟ اللہ پاک۔ مکھن سے گھی کون نکالتا ہے؟ اللہ پاک۔ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ ہم تو اللہ پاک کے امر کے محتاج ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا بھی اللہ پاک کے حکم سے ہوئے ہیں، زندہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ہیں، اور مریں گے بھی اللہ پاک کے حکم سے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، انسانوں تم سب کے لیے مرنے کا ایک دن مقرر ہے۔ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ، جب وہ وقت جو اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے جب وہ آئے گا، لا یؤخر، کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ نافرمان اور بے دین انسان جب مرے گا اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کو دیکھے گا اور موت کے آثار دیکھے گا، اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ میں مرنے والا ہوں، تو وہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مجھے تھوڑے دن اور مہلت مل جاتی، فاصدق، کاش مجھے مہلت مل جاتی، چند دن اور مل جاتے، میں صدقہ کرتا، خیر خیرات کرتا، وہ مال جو میں نے جمع کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کاش مجھے چند دن اور زندگی کے مل جاتے، میں نیکوکار بن جاتا، میں نمازی بن جاتا، میں دین کی محنت کرنے والا بن جاتا، کاش مجھے تھوڑا اور موقع مل جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان اجل اللہ، جب اللہ پاک کی طرف سے وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس زندگی میں اپنے اللہ پاک کو پہچانے اور اپنے اللہ پاک کو راضی کریں۔ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں جب بندے اللہ پاک کی بات مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مرحلہ وار انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے احکامات دیے، دین عطا فرمایا، لیکن جس نبی کو جو احکامات ملے، ان احکامات میں صرف اس نبی کے امتی کی کامیابی تھی۔
نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے، لیکن ان احکامات میں صرف نوح علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی کامیابی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے، لیکن ان احکامات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی کامیابی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے، ان احکامات میں صرف یعقوب علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی کامیابی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، زبور کتاب عطا فرمائی، لیکن اس کتاب میں صرف داؤد علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی کامیابی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی تورات، لیکن اس کی شریعت میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے امت کے لوگوں کی کامیابی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے شریعت عطا فرمائی، انجیل کتاب عطا فرمائی، لوگوں کی ہدایت کے لیے احکامات عطا فرمائے، لیکن ان احکامات میں صرف ان لوگوں کی کامیابی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ لیکن قربان جائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان احکامات میں قیامت تک آنے والے انسان کی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی ہیں۔ قیامت تک آنے والا انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے۔ اور اس دین پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے سب سے پہلے انسان اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کرے۔ اس دل میں جو غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہے، جو باطل یقین ہے، اس دل سے وہ یقین نکالے، وہ باطل یقین نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، دھیان سے سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی، کس طرح ان کے دلوں میں اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین آ جائے، اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ پاک کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ پاک کے احکامات کی حفاظت کر، تو ہر مشکل میں اللہ پاک کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کر۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ پاک سے مدد مانگ۔ اور پانچویں بات یہ ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، یہ جان لے اور اس بات کا یقین کر لے اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ ساری دنیا کے انسان اگر اس بات پر اکٹھے ہو جائیں اور وہ فیصلہ کر لے کہ تجھے نفع پہنچائیں گے تو یقین کر وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تجھے تو صرف وہ نفع ملے گا جو اللہ پاک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
اور چھٹی بات یہ ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور اس بات کا بھی یقین کر لے اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ ساری دنیا کے انسان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے تو یقین کر وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تجھے تو صرف وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ پاک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والے، مقدر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پر وہ تقدیر لکھی گئی تھی ان صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اب ان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین بٹھایا تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی، اللہ پاک کے احکام میں کامیابی ہے، اللہ پاک کی ماننے میں کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ اپنا یقین بنا لیا تھا اور اللہ پاک کے حکم پر چلنا، اللہ پاک کے حکم پر قربان ہونا، یہ صحابہ کرام کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنی خواہش کو اللہ پاک کے حکم پر چھوڑ دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی شادی ہو رہی ہے، نوجوان ہے، کیا اس کے ارمان ہوں گے؟ شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات، آدھی رات کو وہ اٹھا ہے کہ غسل کر لوں، نماز فجر کی تیاری کر لوں، تو باہر سے اس نے آواز سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر میں نہاؤں گا، غسل کروں گا، اس میں دیر ہو جائے گی، یہ دیر اسے برداشت نہیں ہے، شادی کی پہلی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ گھر سے نکل چکے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ جب جہاد میں گئے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہوا ہے، خوب شوق سے دشمن سے لڑائی لڑی ہے اور پھر اسی دن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ پاک کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیاب ہونے کا مکمل یقین تھا۔ وہ خواہشوں کو پیچھے رکھتے تھے اور اللہ کے احکامات کو آگے رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، کامل دین عطا فرمایا، مکمل دین عطا فرمایا، اور اس دین کی بنیاد جس کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو جیء بالسماوات والارض ومن بینہن ومن فوقہن وما تحتہن، کہ اگر ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو لایا جائے اور جو کچھ ان کے درمیان، ان کے اوپر نیچے موجود ہے، سب کو لایا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ووضعت شہادت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری لرجحت بہن، اور اس کلمے کو لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو ترازی کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا ایسا عظیم الشان کلمہ ہے کہ اگر مرتے وقت کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا لا الہ الا اللہ تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا یا اللہ تیرے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں گے۔
اللہ پاک کے احکامات میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی افترضت علی امتی کا 5 صلوات، اللہ پاک نے مجھے ارشاد فرمایا اے پیارے نبی میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ وعہدت عندی عہدا، اور میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، انہ من حافظ علیہن لوقتہن، کہ آپ کا جو امتی ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا میں اپنے وعدے پر اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو آپ کا امتی ان 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا پھر اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت میں انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان صلحت صلح سائر عملے، اگر اس کی نماز صحیح نکلی سارے اعمال صحیح نکلیں گے، وَإِن فسدت فسد سائر عملے، اگر اس کی نماز خراب نکلی سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ کسی اللہ والے نے مثال دے کر سمجھایا کہ آپ چاول بناتے ہیں 2-3 کلو ایک پتیلے میں، پھر جب اتارنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ ایک طرف سے تھوڑے سے چاول نکالتے ہیں، سارے نہیں نکالتے، چاروں طرف سے نہیں نکالتے، ایک طرف سے تھوڑے سے نکال کے کھاتے ہیں۔ اگر وہ پکے ہوتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے پتیلے کے چاول پکے ہوئے ہیں، پھر سب کو چیک نہیں کرتے۔ اگر آپ نے وہ لقمہ اٹھایا اس میں جو چاول تھے اگر وہ کچے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے پتیلے کے چاول کچے ہیں، آپ سارے پتیلے کو چیک نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی پھر ذکر کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر تلاوت کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر حج کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر زکوٰۃ کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر صدقے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر خیر خیرات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بس نماز صحیح نکلی تو اس کی برکت سے سارے اعمال صحیح نکلے۔ تو یہ نماز ہماری صحیح ہو جائے، سیکھ سیکھ کر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ پاک کروڑہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز من وعن اسی طرح نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم صرف نماز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنا ہر کام شریعت اسلامی کے مطابق کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کاروبار کے لیے علم کی ضرورت ہے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، دکان کے لیے، فیکٹری کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے، معاشرت کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے لیے، تمام امور کے لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بغیر علم کے جو بھی عمل کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا، بغیر سیکھے جو عمل کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، عالم بنو، او متعلما یا طالب علم بنو، او سامعا یا علماء کی باتیں سننے والے بنو، او محبا یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، 5واں قسم مت بننا، فتہلک، پھر ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی علماء سے بغض مت رکھنا۔ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس میں وہ روزانہ کے 24 گھنٹے کرنے والے جو کام ہیں وہ شریعت کے مطابق کر سکے۔ من طلب علما من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
ہم اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کریں کہ اللہ پاک نے کتنے احسان ہمارے اوپر فرمائے ہیں، اور سب سے بڑا احسان تو یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور اس کے لیے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کسی خاص وقت کی بھی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بڑے فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھا جائے، اور روزانہ صبح کو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور روزانہ صبح کو 100 مرتبہ استغفار کیا جائے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ جو شخص ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، اللہ پاک اسے اپنے فضل سے ذاکرین میں شمار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت دلوں کو مار دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، میرے بندو تم میرا ذکر کرو عبادت کے ساتھ، اذکرکم بالاجر والثواب، میں تمہیں یاد کروں گا اجر و ثواب کے ساتھ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کریں، حقوق اللہ کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کریں۔ ماں کے حقوق ادا کریں، باپ کے حقوق ادا کریں، بھائیوں کے حقوق ادا کریں، چچا کے حقوق ادا کریں۔ فرمایا العم سنو ابی، کہ چچا بھی باپ کے قائم مقام ہے، بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اتنا سختی سے فرماتے تھے، اور اتنے اہتمام سے فرماتے تھے، اتنی شدت سے فرماتے تھے کہ ہم سمجھنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نہ فرما دیں کہ پڑوسیوں کو اپنے وصیت میں بھی حصہ دیجیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ آج لوگوں نے مہمان کو زحمت سمجھ رکھا ہے۔ مہمان تو اپنا رزق خود لاتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ہماری چھت کے نیچے کھاتا ہے، لیکن کھاتا وہ ہے جو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم وہی کھائیں گے جو ہمارے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ ہم ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، چاہے کتنا بھی جمع کر کے رکھیں، لیکن پیٹ میں وہی جائے گا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کا اکرام کرنے والے بن جائیں، اور انسانیت کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے
نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ سے دور ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے، وہ جنت کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے، ہم اس کی فکر کریں اور اسے راہ راست پر لائیں اور اسے اللہ کے قریب کریں، اسے مسجد میں لے آئیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ہم اس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے جوڑیں۔ فرمایا یہ انسانیت کا سب سے بڑا اکرام ہے، اور یہ سارے کام جب ہم کریں تو ہمارے دل میں صرف یہ جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی وہ مشرک ہو گیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، وہ مشرک ہو گیا۔ روزہ، نماز، صدقہ یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور عبادت کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اگر آدمی روزہ، نماز اور صدقہ جو عبادت ہے وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرے تو پتہ چلا کہ اس نے عبادت میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا، وہ مشرک ہو گیا۔ اپنی نیت کو صحیح کرے۔ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن نیت کرتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ملتی لیکن اللہ پاک اسے نیت پر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی راستے میں جا رہے حج کرنے کے لیے، فرمایا راستے میں مر گیا، اللہ پاک اسے حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، آدھا حفظ کیا، فوت ہو گیا، اللہ پاک اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی نے نیت کر لیا کہ میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں نکلوں گا، وقت لگاؤں گا، دین سیکھوں گا، دین کی محنت کروں گا، گھر گیا ہے، سامان اٹھایا ہے، راستے میں ابھی آ رہا ہے، ابھی خروج ہوا نہیں، گاڑی میں بیٹھا نہیں، بس اس نیت سے نکل پڑا، راستے میں موت آ گئی، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے اٹھائیں گے تو دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری صفات ہمارے اندر آ جائیں اور پوری انسانیت کے اندر آ جائیں، اس کے لیے دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ یہ محنت اللہ پاک نے ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن مردوں کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر قیامت تک دنیا میں موجود اہل کتاب کسی بھی موقع میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مرحلے میں توبہ طائب ہو جائیں، ایمان لے آئیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان اہل کتاب تک دین پہنچائے گا کون؟ دین کی بات ان تک پہنچائے گا کون؟ دین کا پیغام، اللہ کا پیغام، دعوت کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما چکے کہ انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو اور قیامت تک تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ حرمت الجنت علی الانبیاء، فرمایا جنت تمام نبیوں پر حرام ہے، حتی ادخلہا انا، یہاں تک کہ سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔
اور فرمایا حرمت الجنت علی الامم، جنت تمام امتوں پر حرام ہے، حتی تدخلها ہی، یہاں تک کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس امت کے ذمے اللہ پاک نے انبیاء کرام والا کام رکھا ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبوت والا کام زندہ رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ جو دین کی محنت کرے گا، دین کے لیے قربانی کرے گا، اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اپنا وقت لگائے گا، رشتہ داروں کو چھوڑے گا، گھر بار کو چھوڑے گا، تھوڑے دنوں کے لیے کاروبار کو بند کرے گا اور نکل پڑے گا، اللہ پاک اسے چمکا دیں گے، اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ جو محنت کریں گے ان کا کوئی دین پر احسان نہیں ہوگا، کوئی اللہ پر احسان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنے دین کے لیے ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم کریں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اللہ قادر ہیں، چاہے تو دوسرے لوگ پیدا فرمائے اور وہ دین کی محنت کریں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ پاک کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، مومنوں کی مدد کریں گے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ تو یہ دین میرے زندگی میں، آپ کی زندگی میں، میرے گھر والوں کی زندگی میں، پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ اسی کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، 4 ماہ لگا کر دین کی محنت کو سیکھا جاتا ہے، مقام پر ساری زندگی یہ محنت کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھائی سارے ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں وہ سال 7 ماہ کا ارادہ کریں، جن کے 4 ماہ نہیں لگے ہوئے وہ فوراً 4 ماہ کا ارادہ کریں۔ ارادہ آپ کریں، اللہ پاک سے آپ مانگیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے آپ کو ایسے نکالیں گے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو کریں گے سارے ساتھی کوشش انشاءاللہ؟ جی بھائی ہمت فرمائے بھائی، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی بھائی اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین فرمائے بھائی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی بھائی بھائی اسد اللہ 4 ماہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی بھائی 1 سال، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بھائی حفیظ اللہ صاحب 4 ماہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بھائی حفیظ اللہ 4 ماہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی بھائی بھائی ساجد اللہ اندرون سال، بھائی چھلے 4 ماہ کی جماعت کمبر سے اپریل کے مہینے میں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی بھائی اس طرح احمد فرمائے بھائی، جماعت وار لکھوائیں بھائی، مسجد وار لکھوائیں بھائی، رتو ڈیروں سے چھلے 4 ماہ کی جماعت، کون سی مسجد سے؟ انشاءاللہ اشرفی مسجد سے، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہاں سے؟ ظفر آباد سے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی بھائی بھائی محمد قاسم صاحب، اللہ پاک قبول فرمائے 7 ماہ کے لیے۔ جی بھائی بھائی اکبر صاحب، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ بیرون 7 ماہ کے لیے بھائی اقبال صاحب، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی بھائی اللہ پاک قبول فرمائے جماعت بھائی۔ جی بھائی بھائی غالب صاحب 7 ماہ اندرون جماعت بیرون کے لیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 7 ماہ کی جماعت کمبر شہر سے انشاءاللہ، مارچ سے انشاءاللہ، آمین فرمائے بھی ماشاءاللہ۔ بھائی قادر بخش صاحب ہر سال 6 مہینے بھائی، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین فرمائے بھائی۔ اور ساتھی مت فرمائے بھی ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی بھائی عبدالرحمن صاحب بھائی مارچ سے جماعت، اللہ پاک قبول فرمائے، ہمت فرمائے بھی ماشاءاللہ۔ کہاں سے؟ وسائے بھٹو سے انشاءاللہ، چلے 4 ماہ کی جماعت، آمین فرمائے بھی ماشاءاللہ۔ جی بھائی 4 ماہ،
بھائی اشرف صاحب اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی بھائی نام کیا جی؟ بھائی شیر محمد صاحب اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی مارچ میں 4 ماہ کی جماعت جوڑ سے انشاءاللہ. آمین فرمائے. بھی 7 ماہ کی جماعت اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی بھائی ہمت فرمائے. ماشاءاللہ شعبان میں چلہ 4 ماہ سے جماعت انشاءاللہ. سعید محمد حیات صاحب اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور بھائی ہمت فرمائے. بھی ماشاءاللہ بس جاؤ. ایک گھنٹے کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں جی. 1 گھنٹے کی خدمت کے لیے. ہاں جی جی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی ہو جائیں جی 2-4 ساتھی انشاءاللہ. ریاض عیسائیہ نٹکوٹ ادھر آ جائے. ادھر ریاض بھائی کے پاس مقامی بھی تھی وجن سائیں پانچا بیتوں جا تھی وجن تو سب جماعت وارا تھی. ماشاءاللہ. ہاں سائیں تھی اب 5-7 تھی آ سائیں. ماشاءاللہ. اور گزارش یہ سائیں سارے ساتھیوں سے کہ یہ جو ساتھی موٹر سائیکلیں اپنی کھڑی کرتے ہیں ان کو تالا ضرور لگائیں. رات کو بھی مسئلہ ہو گیا، پولیس آ گئی تھی، پتہ نہیں کتنی موٹر سائیکلیں باہر کھڑی تھی، ان کو تالے نہیں تھے. یہ مرکز میں آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو گیا. غالباً کتنا نقصان ہوتا ہے. رحمہ اللہ کتنا بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی 2000 کی 4000 کی 5000 کی کوئی چیز ہوگی اور آگے والے کا لاکھوں کروڑوں کا ایمان چلا جائے گا. اب کتنی پریشانی. اب بھاگتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ایس پی صاحب کو کہیں، اس کو کہیں، اس کو کہیں. اپنی حفاظت کریں. باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، رات کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل کھڑی ہے. یا تو زیادہ ہے ان کے پاس، آپ خیر کا کام کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو ضرورت ہوگی لے جائے، چلو وہ تو پھر الگ بات ہے نا. یہ نیت کریں، پھر تالا نہ لگائے، نیت کریں جس کو ضرورت ہے بھائی لے جائے. لیکن وہ بتائے تو نہیں نا کسی کو، پھر اللہ کے لیے کر دیں. پھر وہ لے گیا تو ماشاءاللہ دعائیں کرے گا آپ کو ساری عمر. تو یہ گزارش ہے کہ اپنی چیز کو تالا لگائیں، ضرور لگائیں. جی صحیح. ہاں سائیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی تالا لگائیں، دوسروں کو بھی کہیں. جو ساتھی دیہات سے آتے ہیں یا ماشاءاللہ شہر سے آتے ہیں تو ایک دوسرے پوچھیں کہ بھائی اس کو تالا لگائے نہیں رہے. اور وہ جو اس کا اپنا تالا ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور وہ جو تالا لگتا ہے نا مضبوط والا، وہ کمپنی والا تالا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جزاک اللہ. ہاں سائیں اساں خدمت لا جو ساتھی آیا آहिनि पंहिंजो असांजो नए देरे वारा आहिनि न नए देरे वारा. राति 5-7 ॼणा नाला कराया. नए देरे जो को साथी आहे साईं ईंदा? हा राति लिखायूं नाला, ईंदासीं इंशाअल्लाह. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين والمسلمات في الإسلام ردا جميلا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.